السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امانت علی۔ ویلکم ٹو نور تعلیم۔ آج کی اس خصوصی نشست میں ہم ایک نہایتی حساس اور اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے وراثت کی تقسیم قرآن سنت کی روشنی میں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں وراثت کے معاملات میں بہت زیادہ ناانصافیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اکثر بیٹیوں، ماں اور بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ قرآن مجید نے ان کے حصے مقرر کیے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عالم دین حافظ ثاقب الرحمن محمدی سیفی صاحب، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی کریں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ قرآن و سنت کے نزدیک وراثت کی تقسیم کو اتنی غیر معمولی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میرے جتنے بھی ساتھی سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور ماشاءاللہ سر، آپ نے آج کا جو پوڈ کاسٹ رکھا ہے یہ بہت ہی اہم ترین اور بہت ہی ضروری ہے، اور یہ ضروری مسائل ہر ایک کے گھر میں ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج ہمیں سیکھنے سکھانے کی صرف یہ نہیں ہمیں بس آنے چاہیے، نہیں، ہر ایک مسلمان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ آنی چاہیے۔ یہ بہت ضروری تھا۔ میں تو پہلے آپ کا دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دوسری چیزوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس چیز کو جو ہے وہ آگے رکھا ہے کہ دنیا کو تھوڑا وراثت کا بھی پتہ چلے۔ آپ نے بہنوں کے حق کا کہا، واقعی آج کے دور کے اندر بہنوں کا، وہ ماؤں کا، بیٹی کا، باپ خود حق کھا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک اسلام سے دوری کی ایک نشانی ہے، اسلام سے لا تعلق کی ایک نشانی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ قرآن و سنت کے نزدیک وراثت کی تقسیم کو اتنی غیر معمولی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ یہ ضروری اس لیے ہے کہ ہم نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورۃ نساء کے اندر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وراثت جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد ہے۔ جو اس کی وراثت کی حدوں کو کراس کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ اپنی دنیا کے اندر جہنم کو بنا لے، اور جو اس کی حدوں کے اندر رہ کے تقسیم جو ہے وہ صحیح احسن طریقے کے ساتھ کرتا ہے، اس نے اپنا راہ جو ہے وہ جنت کی طرف ہموار کر دی ہے۔ وہ یہی سمجھے اس نے آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی وراثت کو جو ہے وہ اپنایا ہے، تو اس نے اپنی جنت کی طرف جو ہے اپنا راستہ جو ہے ہموار کر لیا۔ بے شک اسلام کے مطابق مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ ہاں، اسلام کے مطابق جو ہے وہ مرنے کے بعد اس کا حقیقی مفہوم یہی ہے کہ اس کو صحیح معنوں کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے، اولاد کے درمیان تقسیم کیا جائے، اس کے جو حقدار ہیں، وراثت کے جو حقدار ہیں ان کا جو وراثت کا جو حصہ ہے ان تک پہنچایا جائے۔ یہی اس کا بہترین اور احسن مفہوم ہے۔ تو حافظ صاحب، اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر دے تو قرآن کریم اس عمل کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ جی، یہ بہت ہی کمال کا اور بہت ہی ضروری سوال تھا جو آپ نے کیا ہے۔ آج کل کے دور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی بھی چونکہ زندگی گزر رہی ہے، آج کل کے دور کے اندر اکثریت باپ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے حصے کو، اپنی بیٹیوں کے حصے کو خود کھا جاتا ہے۔ اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہتا ہے، بیٹو اپنی بہن سے یہ کہہ دو کہ جاؤ، اگر میرا حصہ، اگر بیٹی نے بہن نے حصہ مانگ لیا تو میں باپ کے حصے اور باپ کے چہرے کو بھی دیکھنے نہیں دوں گا۔ تو بہنیں جو ہیں وہ خود اپنا حصے کو معاف کر دیتی ہیں۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کا ناحق حصہ کھایا تو وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کے ٹھکانوں میں سے ایک اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے اندر بنا دیا۔ بے شک بعض اوقات والد بیٹوں کو سب کچھ دے دیتے ہیں اور بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے، کیا ایسے شخص کی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ قبول ہوں گے؟ ہاں، ماشاءاللہ سوال ہے کہ اس طرح کہ دیکھیں، ہمارے ہاں رواج بھی یہی ہے کہ ماشاءاللہ باپ جو ہے وہ سارا بیٹوں کے حصے پہ کر کے جناب حضرت صاحب حاجی بننے کے لیے مکے کا راستہ جو اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ نے سوال یہ کیا کہ ان کی عبادات قبول ہوتی ہیں کہ نہیں۔ عبادات اسی کی قبول ہوتی ہیں جس نے خرچ جو ہے وہ حلال کا کیا ہو۔
اگر اس نے حرام کا خرچ کر کے عبادت اللہ کی کرنے جائے تو وہ ساری عبادت اس کے کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کے نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کس چیز کے جب وہ کما کھلا حرام رہا ہے، حج کس چیز کا جب وہ کما کے جناب والا رستہ وہ پیسے جو ہیں وہ حرام کے لگا کے جا رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کل قیامت والے دن ان کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی۔ دیکھیں وہ بیٹی کو اس کا حصہ نہیں دیتا اپنی وراثت میں، اور بیٹوں کو اپنی وراثت میں حصہ دے کے چلا جاتا ہے اور بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ تو اس حوالے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اس حوالے سے دیکھیں قرآن مجید یہ ہے کہ جب بندہ، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ سنتے ہوگے کہ جب کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں سے جا کے معافی مانگے کہ میرے سے کوئی آپ کے غلطی ہو گئی ہو، حق لیا گیا ہو، کوئی بھی معاملہ ہوا ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ جو اپنے اسلام تو اتنا آسان ہے کہ اپنے حج کے اوپر جانے کے لیے دور دور رشتہ داروں سے بھی معافی مانگو، اور جو اسلام نے تو اتنا جو رستہ ہموار کیا ہے تو وہ کیسے آپ کو معاف کرے گا کہ جو بیٹی کا حق کھا کے حج کے اوپر چلا جائے، کل قیامت والے دن وہ ایک جرمدار شخص ٹھہرایا جائے گا۔ وراثت کی تقسیم شرعاً کب فرض ہوتی ہے، اور کیا کسی کے مرنے سے پہلے جائیداد بانٹنا درست ہے؟ ہاں، مرنے سے پہلے احسن عمل ہے کہ اس کو مرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس کے اندر صحیح معنوں میں اس کی جو وراثت ہے اپنے بیٹوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے، یہ بہتر عمل ہے۔ حافظ صاحب، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی تمام زمین یا مال صرف ایک بیٹے کے نام کر دے تو کیا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے؟ 4 دن ایک بیٹے نے خدمت کی تھی باپ کی، اور وہ باپ نے جناب والا اسے پیار اس کا جتلاتے ہوئے ساری اس کے نام کر دی، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ گناہ ہے، اور بہت سخت گناہوں میں سے گناہ ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے درمیان جو ہے وہ انصاف کے ساتھ چلو، اپنی اولاد کے اوپر انصاف کے ساتھ قانونوں کو نافذ کرو، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کے دامن کو تھامتے ہوئے اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریں، قرآن کا پلو تھامتے ہوئے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو، ایک ہی بیٹے کے اوپر جو ہے وہ سارے کے سارے جائیداد اس کے نام کر دینی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ شامل کیا جاتا ہے۔ حافظ صاحب، اگر کسی محروم کے پسدگان میں یتیم پوتا یا پوتی ہو تو کیا انہیں دادے کی جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے؟ اس سوال کے اندر تھوڑا اختلاف ہے، لیکن علماء اہل سنت کا اکثریت کا یہی رائے ہے کہ اس کا جو ہے وہ اس کو حق نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، اگر باپ زندہ تھا تو زندہ ہو کے اس نے اپنی وراثت لے لی اور پھر فوت ہو گیا، پھر وہ باپ کی جو جائیداد ہے پوتے کے نام منتقل کر دی جائے گی۔ اگر باپ فوت ہو گیا، اولاد بچپن کے اندر تھی، تو وہ نہیں لے سکتا۔ ہاں، ان کو دادے کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ کم از کم ان کو ضرور دے، تاکہ ان کا گزر بسر جو ہے وہ آسان طریقے کے ساتھ ہو سکے۔ بے شک۔ تو حافظ صاحب، اگر والدین اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر دیں تو کیا ان کی وفات کے بعد وہی تقسیم شرعی طور پر معتبر ہوگی؟ جی، اگر وہ ماں باپ نے اپنی زندگی کے اندر ہی کر دیا تو وہ بہتر ہے، اور سارے اس کے اوپر اتقاف وہ معتبر کرتے ہیں کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ بہتر ہے، صحیح اور احسن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ہو گئی ہے تقسیم، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو وہ اپنا حصہ جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی اس کو گناہگار ماں باپ کو ٹھہرایا جائے گا، اور اپنا حصہ وہ لے سکتے ہیں۔ تو حافظ صاحب، کیا وراثت کی تقسیم کے وقت گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے جی۔ جب وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بھی چیز آپ نے لین دین والا معاملہ کرنا ہے تو اس کے سامنے آپ نے 5 روپے کی کوئی چیز دی ہے تو کوشش کریں کہ اس کے اوپر بھی آپ گواہ بنا لیں۔ تو وراثت کے اوپر تو بدرجہ اولا ضروری ہے کہ آپ جناب والا جب تقسیم کر رہے ہیں تو اس کو اپنے گواہوں کو ضرور ساتھ بنا لیں۔ جی حافظ صاحب، اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی وارث بیرون ملک ہو یا لاپتہ ہو تو اس کے حصے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، اگر کوئی آپ کا وراثت کا جو وارث ہے اگر بیرون ملک ہے یا لاوارث ہے تو اس کا کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کا حق جو ہے وہ کھا لیا جائے۔ ہاں،
جب کو بیرون ملک والا ہے وہ آئے تو اپنا حق لے، جو جس کا پتہ نہیں ہے لاپتہ ہے تو اس کا حق بھی دوسرے بھائی جو ہے وہ نہیں کھا سکتے، اس کا حق جو ہے اس کو تک پہنچانا ضروری ہے۔ جی حافظ صاحب، اب اگر کوئی وارث اپنے حصے سے خود دستبردار ہو جائے تو کیا باقی ورثہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی، اگر کوئی بذات خود اس نے جناب والا خود کہا کہ میں اس چیز کے اوپر راضی ہوں اور مجھے میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے، اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ میرے اوپر کسی چیز کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، تو اس چیز کے اوپر اگر وہ خود اپنا حق جو ہے وہ معاف کر دے تو وہ کر سکتا ہے اس کے اوپر۔ تو حافظ صاحب، قرآن و سنت کے مطابق بیٹے اور بیٹی کے حصے میں فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا یہ عدل کے خلاف نہیں؟ نہیں جی، دیکھیں اس میں ہے کہ بیٹی کو جو ہے وہ آدھا حصہ ملتا ہے اور بیٹے کو پورا حصہ ملتا ہے، تو اس میں یہ شرعاً کوئی عدل کے خلاف نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ دیکھیں، بیٹے کو صرف باپ کی طرف سے ملتا ہے حصہ ہے، اور بیٹے نے اپنی زوجہ اپنی اولاد کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، اور جو بیٹی ہے اس کو باپ کی طرف سے بھی ملتا ہے اور شوہر اور بیٹے کی طرف سے بھی ملتا ہے، جی بے اور شک۔ اس لیے اس میں کوئی ناانصافی والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بہن یا ماں کا حصہ زبردستی دبا لے تو کیا حدیث میں اس کے بارے میں کیا سخت وعید بیان ہوئی ہے؟ جی، اس میں بہت سخت وعید بیان ہے کہ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثریت جو ہے وہ لوگ دبا لیتے ہیں، اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا حصہ دبا لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے اپنی ماں، بیٹی، بہن کا حصہ دبا لیا تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے کے اندر 7 زمینوں کا توک بنا کے، ہار بنا کے ڈال دیں گے اور کہیں گے چل اب جدھر تیرا جی کہتا ہے چل، اور وہ چلنے سے قاصر ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے کے اندر پھینک۔ استغفر اللہ۔ تو حافظ صاحب، اگر کوئی شخص وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرتا رہے تو کیا یہ گناہ کبیرہ شمار ہوگا؟ جی، یہ بہت بڑا ظلم ہے اگر جان بوجھ کے کرتا ہے اور کسی جناب والا اپنے فائدہ حاصل کرنے کے لیے وراثت میں تاخیر کرتا جاتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کے اندر یہ شاملات ہوتا ہے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جلد از جلد جب اولاد بالغ ہو جائے اور اولاد حقدار ہو جائے، شادی شدہ ہو جائیں، تو ان کا حصہ جو ہے ان تک پہنچا دینا چاہیے۔ جی محترمہ، بعض لوگ جائیداد کے جھگڑوں میں جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، قرآن و حدیث ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ ہمارے ہاں یہ بہت ایک رواج مشہور ہو چکا ہے کہ کسی کا حصہ کھانا ہو، دبانا ہو تو چل مسجد میں چلے جاتے ہیں اور وہ جناب والا قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں وہ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، میں نہ وہ میرا حصہ ہے نہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر آپ اس کے اوپر آپ کا حصہ جائز بھی ہو تو قسم سے گریز کریں، قسم نہیں کھانی چاہیے جان بوجھ کے، اور جھوٹی قسم کھانے والا وہ لعنتی شخص ہے، اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب اس کی پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ غصے کے ساتھ اس کا جو ہے وہ حساب و کتاب لیں گے۔ اس لیے کبھی بھی آپ کو، ہم سب کو جھوٹی قسم ویسے نہیں کھانی چاہیے، اور جو ناحق کھائے تو اس کا کیا کل قیامت والے دن اس کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے وراثت میں ظلم کیا ہو تو کیا اس کی عبادت، حج و نیکیاں قبول ہو سکتی ہیں؟ نہیں، اس میں اگر کسی نے وراثت کے اندر ظلم کیا ہوا ہے تو اگر وہ حج، نمازیں پڑھنا، وہ روزے رکھنا اس ظلم کے اندر کرتا ہے، یعنی کہ وہ معافی نہیں مانگتا، تو اس میں اس کو کل قیامت والے دن ضرور سزا سے جو ہے وہ نوازا جائے گا۔ جی محترم، اگر باپ اپنی زندگی میں صرف ایک بیٹے کے نام مکان یا زمین لکھ دے اور باقی اولاد کو نظر انداز کر دے تو قرآن و سنت اس عمل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی، اگر ایک باپ جو ہے اس نے ساری کی ساری زمین، اپنا گھر، جائیداد جو ہے وہ اولاد ایک ہی بیٹے کے نام کر دیے تو یہ کل قیامت والے دن اولاد جو ہے وہ اپنے باپ سے پوچھ سکتی ہے اللہ کے سامنے قیامت کے والے دن، تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ اور گناہ عظیم ہے جو یہ کام کرتے ہیں، اس لیے اسے گریز کرنا چاہیے۔ جی محترم، یہ آخری سوال ہے، آپ عوام الناس کو کیا نصیحت یا کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ لوگ وراثت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلوں میں رکھیں اور انصاف کے تقاضے پورے کریں؟ حضور، میں تو یہی پیغام دوں گا اپنے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو کہ خدا را اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی ماؤں کا جو حصہ ہے ان تک پہنچا دے۔ سر، میری بات یہ ہے
کہ بھائی کہتا ہے میرے پاس مسائل آتے رہتے ہیں، جی میری بہن نے میرا حصہ معاف کر دیے. میرا آپ سے ایک سوال ہے، آج کے دور کے اندر اگر کسی کے 10 روپے ختم ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، تو وہ 10 روپے 10 گھنٹے بھی لگا کے اس کو ڈھونڈنا پڑے تو وہ ڈھونڈ کے جاتا ہے. تو وہ کون سی بہن ہے کہ جس نے اپنا پورا لاکھوں کا حصہ بھائی کو معاف کر دیا؟ نہیں، وہ معاف کیا نہیں ہے، اس کو معاف کروایا گیا. بے شک. ایسے ہی ہوتا ہے نا. وہ معاف کیوں کیسے کروایا جاتا ہے؟ اپنے بیٹوں کو باپ اکٹھا کرتا ہے. وہ بیٹی، خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں سر کہ میرے پاس بیٹیاں آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں قاری صاحب یہ میرے سے چند پیسے ہیں، یہ میرے قبول کریے اور بچوں کو کچھ چیز کھلا دیجئے گا اور میرے باپ کے لیے دعا کر دیجئے گا. اور وہ باپ، ظالم باپ، جو سارا کا سارا حصہ بیٹوں کے نام کر کے چلا جاتا ہے، اور کل قیامت والے دن سے پوچھا جائے گا. اور بیٹیاں خود معاف کرتی ہیں اس وجہ سے کہ مجھے میرے باپ کے، میرے بھائی کی گھر کی دہلیز سے نہ دور کر دیا جائے. اور اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے آج اپنی بیٹیاں، بہنیں حصہ معاف کر دیتی ہیں. اور میرے سارے دیکھنے والوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را کسی کا حصہ نہ کھایا کرو. حصہ جو بہن کا جو حصہ بنتا ہے، جو قرآن نے نافذ کیا ہے، وہ حصہ جو ہے وہ اس تک پہنچا دیا جائے. یہی ایک ایمان والے کی نشانی ہے، اور یہی ایک اسلام کی نشانی ہے، اور یہی مسلمان کا ایک شیوا ہے. اللہ تعالیٰ میرے سننے والوں کو اور ہمیں دیکھنے والوں کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اور جو کوئی میرے بولنے کے اندر غلطی ہو گئی ہو، اور میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلطی سے معاف فرمائے. جی ماشاءاللہ، ہمارے محترم عالم دین حافظ ثاقب الرحمان محمدی سیفی نے قرآن و سنت کی روشنی میں وراثت کی تقسیم کے بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے. تو ناظرین، مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ.